السلام علیکم۔ یہ ویڈیو سیریز فرزندان پاکستان کی خدمات پر مشتمل ہے۔ آج کی ویڈیو جدید کراچی کے بانی جناب زید نظامی کی شخصیت پر مشتمل ہے۔ جناب زید نظامی 25 مئی 1931 کو امروہہ ضلع مراد آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم میرٹھ سے حاصل کی۔ آپ نے 1951 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں گریجویشن کیا۔ دوران تعلیمی آپ تحریک پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ 1951 میں حکومت پاکستان نے ایک پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت حکومت پاکستان نے ان افراد کو پاکستان آنے کی دعوت دی جو انجینئرنگ یا ٹیکنیکل شعبے سے وابستہ تھے، کیونکہ اس وقت نوزائیدہ مملکت میں قابل افراد کی انتہائی کمی تھی۔ 1951 میں زید نظامی صاحب کے والدین ہجرت کر کے کراچی آ گئے اور 1953 میں آپ کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ میں شامل ہو گئے۔ کراچی کے دو اداروں کراچی امپرومنٹ ٹرسٹ اور کراچی جوائنٹ واٹر بورڈ کو ملا کر 1957 میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کر دی گئی اور پھر آپ نے اس میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ کراچی شہر جو 1941 کی مردم شماری میں 3,86,000 نفوس پر مشتمل تھا، جو کھارا در یا کماڑی سے شروع ہو کر گرو مندر پہ ختم ہو جاتا تھا، وہ زید نظامی صاحب کی ریٹائرمنٹ تک 1.5 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر بن چکا تھا۔ 50 کی دہائی کے بعد تمام نئی آبادیوں میں اہم ترین کردار جناب زید نظامی صاحب کا رہا، جیسا کہ PCHS نارتھ ناز آباد، نارتھ کراچی، گلشن اقبال، گلستان جوہر، اسکیم 33، سرجانی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، اورنگی ٹاؤن، لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی، ماڈل کالونی اور دیگر تمام آبادیاں وہ سب زید نظامی صاحب کی پلاننگ کا نتیجہ ہیں۔ کراچی کی 70% آبادی اسی پلان شدہ کراچی میں رہ رہی ہے۔ قیام پاکستان کے فوری بعد جب ایک جدید کراچی وجود میں آ رہا تھا تو وہ تمام ادارے جو کراچی کی ترقی اور خدمات پر مامور تھے، ان میں اعلیٰ افسران اور ماتحت ملازمین کا تناسب 70% مہاجروں پر مشتمل تھا۔ اس چھوٹے سے شہر کو میگا سٹی بنانے والے جو اہم کردار تھے، اس میں پلاننگ اور تمام تر امور میں مہاجر، بلند و بالا عمارات اور آبادیوں کی تعمیر میں قیام پاکستان کے فوری بعد بلوچی، پھر بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کے بعد پختون اور پنجابی بھائی شامل رہے۔ ہم یہ واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جفاکش لوگ تھے جن کی وجہ سے کراچی ایک میگا شہر بنا۔ آج کراچی میں شہری سہولیات سے وابستہ اداروں کے افسران کروڑ پتی ہوتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں اور نئی نئی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جبکہ 1960، 70 اور 80 کے دہائی کے اعلیٰ افسران بسوں میں اور رکشا میں سفر کر کے آتے تھے۔ انہوں نے کوئی بنگلے نہیں بنائے۔ ایک سے ایک اعلیٰ افسر نے 50 سے 90 کی دہائی تک مارٹن کوارٹر، ایفسیریا جیسے 2 کمروں کے سرکاری فلیٹوں میں اپنی پوری زندگی گزار دی اور اس شہر کو بنا گئے۔ اگر وہ بھی آج کے چند اہم افسران کی طرح بدعنوان ہوتے تو کراچی پہلے ہی غیر قانونی تعمیرات اور کچرے کا ڈھیر بن چکا ہوتا۔ جناب زید نظامی 70 کی دہائی میں ڈائریکٹر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور 1988 میں ڈائریکٹر جنرل کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی رہے۔ آپ نے 1974 میں حکومت پاکستان کی زیر نگرانی کراچی کا ایک ماسٹر پلان ترتیب دیا۔ اس میں کراچی کے شہری سہولیات کے تمام ادارے اور تمام اہل افراد شامل تھے۔ آپ اس کمیٹی کے سربراہ تھے۔ یہ 411 صفحات پر مشتمل کراچی کا مکمل ماسٹر پلان ہے۔ اس پلاننگ میں شہری سہولت کا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جو اس میں شامل نہ ہو۔ آج بھی کوئی اس پلاننگ کو اگر پڑھے گا تو وہ حیران رہ جائے گا کہ کیسے کیسے قابل افسران تھے۔ زید نظامی صاحب نے 1979 میں کراچی کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اور کراچی کی بہتر پلاننگ کے لیے 2 ادارے قائم کیے، ایک کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، دوسرا کراچی واٹر اینڈ سیویج بورڈ۔ جناب زید نظامی ورلڈ بینک اور سعودی حکومت کے مشیر رہے۔ آپ موجودہ خانہ کعبہ کی توسیع کمیٹی میں بھی شامل تھے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے اہم تجاویز دیں۔ آپ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے دوران طواف مطاف کے فرش کو گرمی میں ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک مخصوص ٹائل لگانے کا مشورہ دیا۔ آپ نے اسی دور میں عازمین حج و عمرہ کے لیے ٹرانسپورٹ کا نظام سعودی حکومت کو مرتب کر کے دیا۔ آج جو آپ سیوک سینٹر کی عمارت دیکھتے ہیں، یہ بھی زید نظامی صاحب کا شاہکار ہے۔ آپ نے کراچی میں شہر کراچی اور پورے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک شاندار یونیورسٹی سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی 1994 میں قائم کی۔ اس یونیورسٹی میں 1994 میں 222 طالب علموں نے داخلہ لیا اور بعد کے آنے والے ادوار میں یونیورسٹی کے طالب علموں کی تعداد 6000 سالانہ سے زائد رہی۔ تمام فارغ التحصیل طالب علم جو اس یونیورسٹی سے نکلے وہ شہر کراچی اور پاکستان کی خدمت کے لیے ممدو و معاون ثابت ہوئے اور بیرون ملک جا کر بھی پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی کے چانسلر تھے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ 1980 سے 1989 تک ڈائریکٹر جنرل KDA رہے۔ آپ نے 45 ہاؤسنگ اسکیموں کا آغاز کیا۔ آپ کسی بھی اسکول، کالج، فلاحی ادارے، مسجد، امام بارگاہ، مدرسے، الغرض کسی بھی حقدار کو زمین دینے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے تھے اور انہیں زمین الاٹ کر دیا کرتے تھے۔ آج جو آپ سپر ہائی وے پر ایدی ٹرسٹ کا بہت بڑا فلاحی کام دیکھتے ہیں، وہ زید نظامی صاحب کی مختص کی ہوئی زمین ہے۔ ایسے تمام نیک کام آج کے لیے
ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہوں گے۔ آپ کا دور کراچی کی منصوبہ سازی اور ترقی کا سب سے سنہری دور تھا۔ کراچی میں نئی نئی اسکیموں، رہائشی اسکیموں کے آغاز کا دور تھا جو آپ ہی کی وجہ سے ممکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں آپ سے بڑا کوئی ٹاؤن پلانر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے ہی اس دور میں کراچی میں سستے فلیٹ تعمیر کرنے کا شعور پیدا کیا۔ آپ کا انتقال 7 اپریل 2013 کو 82 برس کی عمر میں ہوا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بابائے کراچی زید نظامی مرحوم کی خدمات سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے، ساتھ ہی اہلیان کراچی کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ جس کراچی میں آپ رہ رہے ہو وہ کیسے اور کن کن افراد کی محنتوں سے آباد ہوا۔ میری پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے افراد سے گزارش ہے کہ وہ جدید کراچی کے بانی جناب زید نظامی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات عوام کو مہیا کریں، کیونکہ زندہ قوموں کا یہی وصف ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔